اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں پر حملے کرتے ہیں، تو اسلام تو ہمیں اس چیز کا درس نہیں دیتا۔ ٹی ٹی پی کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان کا اعترافی بیان جاری۔ ٹی ٹی پی نے را اور این ڈی ایس کو معلومات اور اہداف فراہم کیے، اسرائیل سے بھی مدد لینے کے لیے تیار تھی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں دشمن کے مذموم عزائم بے نقاب ہو گئے ہیں۔ رزق سب کے لیے، کھانا ضائع مت کیجیے، کھانا بانٹیے۔ لمس کے نوجوانوں کی غریبوں کو کھانے فراہم کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش۔ اور ناسا کا مشن زول ختم ہونے کو۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں امبر شمسی۔ ایک اعترافی بیان اور 100 خون معاف۔ گزشتہ ہفتے کے پریس بریفنگ میں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے ایک بڑا اعلان کیا تھا کہ کل عدم شدت پسند تنظیمیں تحریک طالبان پاکستان اور جماعت الاحرار کے سابق ترجمان لیاقت علی عرف احسان اللہ احسان نے اپنے آپ کو فوج کے حوالے کر دیا ہے، جو آپریشن رد الفساد کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ توقع تو یہی تھی کہ جلد ہی ایک اعترافی بیان یا ویڈیو جاری ہوگا۔ آج احسان اللہ احسان کی اس ویڈیو نے را اور این ڈی ایس کے پاکستان میں پیش آنے والے دہشت گرد واقعات میں ملوث ہونے کے موقف کی تائید کی، لیکن ابھی تک یہ وضاحت نہیں ملی کہ اب اس کے خلاف کیا قانونی کارروائی ہوگی۔ کیا پنجابی طالبان عصمت اللہ معاویہ کی طرح اسے بھی مین سٹریم کیا جائے گا؟ کچھ اطلاعات تو یہ ہیں کہ کہہ رہی ہیں کہ احسان اللہ احسان 1 سال سے دستبردار ہونا چاہ رہا تھا، جس کے لیے بات چیت چل رہی تھی، لیکن کچھ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ افغانستان میں 7 مارچ کو پکڑا گیا تھا۔ آہستہ آہستہ ہی ایک واضح تصویر سامنے آئے گی۔ اور پروگرام میں ملیں گے 2 نوجوانوں سے جنہوں نے غریبوں میں کھانا بانٹنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، لیکن اس نیک کام کے ذریعے ایک تیر سے وہ 2 شکار کر رہے ہیں۔ کس طرح پروگرام آگے چل کر، پہلے شروع کرتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری سے۔ اوائل میں نے تحریک طالبان پاکستان میں شمولیت اختیار کی۔ جو نعرہ لگاتے تھے یہ لوگ ان پر خود بھی پورا نہیں اترتے تھے۔ ایسی تنظیموں سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں جس کا امیر قرآن دازی کے ذریعے سے منتخب ہو؟ احسان اللہ احسان کی اس ویڈیو جو ریلیز ہوئی تھی آج آئی ایس پی آر کی جانب سے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈان نیوز پشاور کے بیورو چیف علی اکبر صاحب اور جنرل ریٹائرڈ خالد لودھی صاحب۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا۔ پہلے تو میں لودھی صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گی کہ یہ جو اعترافی بیان ویڈیو آئی ہے اپنے آپ کو حوالے کر دیا ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی اس کی وضاحت ابھی تک نہیں ملی، تو قانونی کارروائی ہوگی کس طرح سے ہوگی؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال جو اس نے جس چیز کا اعتراف کیا ہے وہ کوئی پاکستانیوں کے لیے نئی بات نہیں ہے۔ ہم سب تو بڑے عرصے سے یہ بات کہہ رہے تھے اور چینلز بھی اس بات سے واقف تھے کہ اس میں ملوث ہے، را ملوث ہے، این ڈی ایس ملوث ہے۔ چلیں ابھی اس نے کہہ دیا، لیکن اس کے بیان کو اس لیے شاید بین الاقوامی طور پہ بہت پذیرائی نہیں ملے گی کیونکہ آئی ایس آئی کی کسٹڈی میں یہ بیان دیا ہے۔ بعد میں جب وہ اوپن کورٹ میں بیان دیتے ہیں دیکھیں گے کیا دیں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تو انویسٹیگیشن جاری رہے گی۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں میرا اپنا نظریہ جی، تو جس وقت تحریک طالبان پاکستان نے اتنے گھنونے جرائم کا ارتکاب کیا اس وقت بھی ان کا حصہ تھے، اس کے بعد انہوں نے چھوڑا ہے، اور یہ بھی ابھی جیسے آپ نے خود کہا یہ کچھ عرصے میں پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کیا یا ان کو پکڑا گیا یا جو بھی ہوگا۔ تو میرے اپنے خیال میں یہ تو ناممکن ہے کہ ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہ ہو۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی انسینٹیو دینے کے لیے اس کو ڈیلے کیا جائے اور مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ان کو کوئی انسینٹیو ایسے دیے جائیں جس میں ان کو یہ لگے کہ شاید یہ کارروائی ہلکی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ لیکن الٹیمیٹلی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایسے شخص کے خلاف کارروائی ہونا لازمی ہے جو اس وقت حصہ رہا ہے ایک ایسی تنظیم کا جس نے ایسے جرائم کا ارتکاب کیا جو بالکل ناقابل معافی ہیں، بالکل ناقابل معافی ہیں۔ علی صاحب میں یہاں آپ کو گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گی کیونکہ 9 سال جو احسان اللہ احسان نے ترجمانی کا کام کیا اس میں کئی بار جرنلسٹ سے، صحافیوں سے، خاص طور پر جو نارتھ میں ہیں، شمال میں ہیں، جو ٹیررزم کو دیکھتے رہے ہیں، ان کو فون کر کے ایسے جیسے بہت بڑے بڑے دہشت گرد واقعات کی ذمہ داری قبول کی، تو آخری کب ایسا اس نے کال کی، آپ کو کی؟
जी अली साहब। जी अंबर, ये एहसानुल्लाह एहसान जिनका नाम लियाकत अली है और 2007 से ये मोहम्मद एजेंसी से जो है वाबस्ता हो गए थे इसी कलदन तंजीमों के साथ। उस वक्त सज्जाद अली के नाम पे वो मोहम्मद एजेंसी का जो चैप्टर था वह उसी के तर्जुमान थे। बाद में एहसानुल्लाह एहसान जो है वो बने, और जैसा कि आपने उसके राब्तों का बताया तो अफसोसनाक वाक़यात हुए जिसके बाद हमें जो है उनकी कॉल आती थी और वो जो है ज़िम्मेदारी ले लेते थे, और हम अपने लेवल पे भी उनके साथ जो है जो हम मज़म्मत करते थे उन वाक़यात की, और हम जिस तरह एक सहाफ़ी कहता है कि क्या जुल्म आपने कर दिया, तो अक्सर औक़ात उनके साथ हमारा इन जुमलों का तबादला होता था। और बहैसियत जो तर्जुमान वो TTP के और फिर मतलब जमातुल अहरार के रहे, तो उनका तरीक़ेकार ऐसा था कि बड़े धीमे अल्फाज में और बड़े तरीक़े से, क्योंकि पढ़े लिखे बंदे थे, तो सहाफ़ियों के साथ वो बना के रखते थे और हर लेकिन अली साहब कुछ तो सहाफ़ी भी बताते हैं कि वो धमकियां भी देते थे। जी बिल्कुल, रिसेंटली डॉन के साथ जो है मेरे साथ पर्सनली उनका जो वाक़या सामने रहा वो क्वेटा में एक वाक़या हुआ था, अभी तकरीबन साल पुरानी बात है ये। और फिर उस वाक़े की रिपोर्ट क्वेटा से रिपोर्ट हुई थी डॉन अखबार में, डॉन TV में, जहाँ पर जो है ग्रुप का नाम स्लाइटली मतलब जो है वो गलत लिखा गया था। तो उस वाक़े के बाद इनकी कॉल मुझे आई और उन्होंने धमकी भी दी, और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने एक तहरीरी तौर पर जो है तहरीक तालिबान की जमातुल अहरार की जानिब से जो है उन्होंने एक अलर्ट भी जारी किया था, और उसके बाद हम काफ़ी अलर्ट भी रहे थे। तो जब भी इस तरह का कोई वाक़या आता था तो थ्रेट्स तो वो करते थे, और बातों बातों में भी जो है वो लाजमी ये बताते थे जब कोई ख़बर हमें दे देते थे और पॉलिसी की वजह से वो ख़बर नहीं चलती या हम नहीं समझते थे कि इसको हम अनियर नहीं करें, तो उसके बाद अपने तरीके से वो जो है वो थ्रेट्स दिया करते थे। जी लोधी साहब, ये वीडियो जो आज जारी हुआ है इसका मकसद क्या आपको लगता है, किसके लिए पैगाम है? देखिए, पैगाम तो बेसिकली मेरा ख्याल है कि उन लोगों के लिए है जो पूरी काविश कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है कोशिश करने में हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे करने में, लेकिन कम अज़ कम उनकी ये गलतफहमी अभी मुकम्मल तौर पे दूर हो जानी चाहिए कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, इसमें कोई शक नहीं कि हम अमन चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ, लेकिन हिंदुस्तान आगे से क्या चाहता है वो अभी काफ़ी तौर पे वाज़े हो गया है, क्योंकि ना सिर्फ रॉ के साथ इन्होंने अपने ताल्लुकात का इजहार कर दिया है, और NDS भी आप जानती हैं कि रॉ के काफ़ी इन्फ्लुएंस में है। तो ये अभी जो है ना, ये जो जिम्मा लगाया जाता था ना कि फ़ौज जो है नहीं अमन होने देती हिंदुस्तान के साथ और हम तो अमन चाहते हैं, उनके लिए मेरे ख्याल ये बड़ा वाज़े पैगाम है, और उनको अभी अपने शकूक व शुबात जो है ना वो दूर कर लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए कि ये शख्स बयान किसी के ईमा पर दे रहा है, किसी धौंस की वजह से दे रहा है, या वाकई आज़ादाना ये बयान दे रहा है, इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर ये पता चल जाए तो उसके बाद कम अज़ कम अपना व्यू क्लियर कर लें हिंदुस्तान के मतलब कि वो हमारा दोस्त है, दुश्मन है, उसके साथ हमने कैसे बर्ताव करना है। मैं एक दफ़ा फिर जो लीडरशिप है हमारी, चाहे पोलिटिकल है चाहे मिलिट्री है जी, उनसे ये अपील करूँगा कि हिंदुस्तान के साथ हूबहू उसी तरीके से पेश आए जैसे वो हमारे साथ करता है। लेकिन आपको लगता नहीं है कि जैसे एक तरफ कुलभूषण यादव जो है उसकी वीडियो और फिर उसको सज़ा मिली, ये मगर ये इंटरनेशनल मीडिया में इतनी ज़्यादा उठाई नहीं गई और इसको माना भी ही नहीं गया, तो ये उसी मुहिम का एक हिस्सा है, ये सिर्फ इंडिया को मैसेज है? जी बात यह है ना कि आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि दुनिया जब किसी की बात सुनती है तो उसकी बुनियाद क्या होती है। मतलब आपसे बेहतर कौन जानेगा कि दुनिया सच्चाई की बुनियाद पे नहीं चल रही, यहाँ पर कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, यहाँ पर कोई मोरालिटी के असूल नहीं है जिनके ऊपर चलती है। यहाँ पर ये देखा जाता है कि किस तरीके से हमें फ़ायदा है, हमें हमारी नेशन को फ़ायदा है, हमारे मुल्क को फ़ायदा है। ये वजह है कि दुनिया आपकी बात कम सुनती है, हिंदुस्तान की बात ज़्यादा सुनती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें शिफ्ट आपको नज़र आ रही है। अभी आपने देखा है कि थोड़ी सी सर्दमहरी ख़त्म हुई है अमेरिका की तरफ से भी, और आपको शायद लगेगा कि हिंदुस्तान भी कुछ अर्से के बाद आपके साथ बातचीत करेगा, और हिंदुस्तान जो आपके साथ बातचीत करेगा उसकी वजह फ़कत एक है,
اور میں چینل کو بلیم کروں گا کہ وہ اس چیز کو صحیح کور نہیں کر رہے، اور وہ کشمیر کا مسئلہ ہے. کشمیر ہندوستان کے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیے گا کہ وہ آپ کے ساتھ بات کرنے پر آمادہ ہوں گے انشاءاللہ جلدی. بات چیت ہم جاری رکھیں گے لیکن چھوٹے سے کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کے 2 طالب علم. ویسے تو 3 اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے 2 ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ رزق اس کا نام ہے، اور مقصد ہے کہ غریبوں میں کھانا بانٹنا. لیکن اس پروجیکٹ کی ایک اور بہت دلچسپ پہلو ہے جو وہ خود ہی ہمیں بتائیں گے اس کے بارے میں. قاسم جاوید اور موسیٰ عامر، بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. قاسم، پہلے تو بتائیں کہ یہ صرف وہ کام نہیں ہے کہ آپ غریبوں میں کھانا بانٹ رہے ہیں جن کے پاس نہیں ہے. اس کا ایک اور یہ آپ جو کھانا ضائع ہوتا ہے وہ بانٹتے ہیں. تو یہ کس طرح سے، ہاؤ ڈڈ دس کم اباؤٹ، کیسے سوچا اس کے بارے میں؟ یہ بیسکلی سوچا ایسے کہ لمس کیفیٹیریا کے اندر ہم تینوں بیٹھے ہوئے تھے، میں، موسیٰ اور حذیفہ. اینڈ حذیفہ رینڈملی کمز اپ اینڈ حذیفہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ یار کھانا بہت زیادہ ہوتا ہے. کل رات کو میں شادی میں گیا تھا تو کچھ کرنا چاہیے اس بارے میں. ہم نے کہا یار واقعی کچھ کرنا چاہیے. وہاں سے ہم لوگوں نے سوچا اچھا کچھ کر لیتے ہیں. ہم تینوں نے ارادہ کیا. پھر اسی طرح ایک دن ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہم لوگوں نے کہا کیوں نہ ایک فیس بک پیج بنا لیں ایک اویئرنیس کا اینڈ لیٹس اسٹارٹ اٹ. وہاں سے اس کا ایک سٹارٹ ہوا، اور ہم لوگوں نے وہ جو اپنی جد و جہد ہے آف جو ایکسیس فوڈ ہے اس کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے وہ جد و جہد شروع کر دی. ٹھیک ہے. اور کتنے لوگوں میں آپ کھانا بانٹتے ہیں اس طرح؟ ابھی کرنٹلی ہم لوگ 200 سے 250 فیملیز کو سپورٹ کر رہے ہیں اپنے ایک کمیونٹی سینٹر میں جو کہ لاہور ہے. دوسرے ہم لوگوں کے کمیونٹی سینٹر جو اسلام آباد میں لوکیٹڈ ہے، وہاں پہ بھی ہم لوگ 100 سے 150 فیملیز کو ٹچ کر چکے ہیں، اور کراچی میں ایکسپینشن ہم لوگوں کی بھی ہونے والی ہے. اچھا، تو آپ کافی اس کو تقریباً اس کو 2 یا 2.5 سال ہو گئے ہیں اور کافی ایکسپینڈ کر رہا ہے. موسیٰ، لیکن ایک جو سوال اٹھتا ہے کہ جو کھانا ضائع ہوتا ہے چاہے ریسٹورینٹ سے ہو یا لوگوں کے گھروں سے ہو، تو آپ کس طرح سے انشور کرتے ہیں کہ وہ صاف ستھرا ہے، باسی نہ ہو، اور وہ کھانے کے قابل ہو بیسکلی؟ سب سے پہلے تو ہم جو ڈلیوری سروس ہے اٹ از ویری پرامپٹ. تو ہمارا سلسلہ کچھ ایسا ہے کہ جیسے ہی ریسٹورینٹ کے پاس کوئی کھانا بچتا ہے وہ فی الفور ہمیں رابطہ کرتا ہے. اور ہمارا جو رکشا ہے، ہم نے اسپیشلی وہیکلس ڈیڈیکیٹ کیے ہیں اس کام کے لیے جو کھانا اکٹھا کرتی ہیں تھرو آؤٹ لاہور. تو وہ پراپرلی جا کے کھانا اکٹھا کرتی ہیں. اینڈ ایز قاسم ہیز آلریڈی سیڈ بیفور، وی ورک تھرو کمیونٹی سینٹرز جہاں پہ ہمارے پاس ویریفائڈ فیملیز ہیں. تو ہمیں جہاں کھانا دینا ہے اس کا بھی پتہ ہے اور جہاں سے کھانا لینا ہے اس کا بھی پتہ ہے. تو یہ کافی پراپٹ چینل بن جاتا ہے. اس کے علاوہ وی آلسو ہیو سم نیوٹریشن فرمز آن بورڈ جو وقتاً فوقتاً آ کے سرپرائز چیکس بھی کرتے ہیں ہمارے کھانے پہ ٹو انشور دی فوڈ کوالٹی، تاکہ کوئی جو ہے مسئلے مسائل نہ ہو. تو جب پہلی دفعہ آپ نے کسی ریسٹورینٹ کو اپروچ کیا تو وہ ان کا کیا کہنا تھا؟ کس طرح کیا ریئیکشن تھا؟ کیا وہ آسانی سے مان گئے؟ جی، موسٹ ریسٹورینٹس وہ اصل میں یہ کرتے ہیں کہ کافی سارے ریسٹورینٹس نے کھانا آلریڈی کہیں نہ کہیں دیتے ہیں، بٹ دا فیکٹ از کہ وہ کھانا صحیح طرح ڈیلیور نہیں کیا جاتا. فار ایگزامپل ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ ریسٹورینٹس مدرسوں میں کھانا دیتے تھے، آگے سے وہ کھانا کہیں بیچ دیتے تھے. کچھ سرے سے جو ڈیلیوری پک اپس ان کی تھیں وہ آ کے ان سے کھانا لیتی نہیں تھی، ریلائبل چینل نہیں تھا ان کے پاس. سو دے ور ویری ہیپی دیٹ دیر از اے اسپیشل انیشیٹو جو ایک پراپٹ سروس دیتا ہے آپ کو. تو کوئی انہوں نے بلکہ کافی اپریشیٹ کیا ہماری اس کاوش کو. اینڈ دے یو نو فی الفور انہوں نے ہمیں کہا کہ لیٹس آپ ہی کام کر رہے ہیں، ہم بھی حصہ بنائیں اس کام کا. ٹھیک ہے. تو تقریباً 200-250 فیملیز ہیں جو لاہور میں ہیں، لیکن کتنے ریسٹورینٹس کہاں سے کتنی تعداد ہے جہاں سے یہ کنٹریبیوشن آتی ہے کھانے کی؟ جو ریسٹورینٹس ہے کرنٹلی ہم لوگوں کے پاس 4 سے 5 بگ بفے ریسٹورینٹس ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگوں کے پاس 7 بیکریز ہیں جہاں سے ہم لوگوں کو کھانا ملتا ہے. تو اس طرح ریسٹورینٹ کا ایکسیس بھی ہم لوگ چینلائز کر رہے ہیں. جو لاہور میں بیکریز ہیں ان کا بھی ایکسیس ہم لوگ چینلائز کر رہے ہیں. کرنٹ اسٹیج یہ ہیں ابھی ایز سون ایز وی گریجویٹ تب ہم ایک ریپڈ ایکسپینشن کی طرف جا رہے ہیں. رمضان بھی ہوگا، ہر ریسٹورینٹ کے اندر بفے ہوگا، تو تب ہمارا ٹارگیٹ ہے سارے ریسٹورینٹس جو مین ہیں ان کو ہم لوگ ٹارگیٹ کریں. اور اپنی ساتھ افطار دسترخوان کا بھی ہمارا ایک سلسلہ چلتا ہے رمضان کے اندر، وہ سلسلہ بھی شروع رکھیں. اور رائٹ آفٹر رمضان اپنی جو لاہور کے اندر ایکسپینشن ہے اس کو ایک ریپڈ فیز میں لے آئیں. لیکن آپ تینوں تو پڑھائی کر رہے ہیں،
تو کس طرح سے, اور یہ کیا ظاہر ہے رضاکارانہ طور پہ کر رہے ہوں گے, تو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں, کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں؟ ٹائم دن کے کم از کم 2 سے 2.5 گھنٹے دینے ہی پڑ جاتے ہیں, اکثر اوقات پورے دن اس کو وقف کرنے پڑ جاتے ہیں, تو اٹس ٹائم کنزیومنگ, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم لوگ اسی ایک کروشل ڈیسیجن میں ہیں کہ یار رائٹ آفٹر گریجویشن وٹ وی آر گونا ڈو. ابھی ہمارے بیچ فیلوز ہم لوگوں کے ابھی نوکریاں تلاش کر رہے ہیں, کوئی کہیں اپلائی کر رہا ہے, کوئی کہیں اپلائی کر رہا ہے, اور ہم لوگ آج یہی اسٹریٹجی بنا رہے ہوتے ہیں, اچھا کراچی میں ایکسپینڈ کس طرح کرنا ہے, اسلام آباد میں ایکسپینڈ کس طرح کرنا ہے, اچھا آج ڈان نیوز کا انٹرویو, آج انٹرویو دے دیتے ہیں. مطلب ہم لوگوں کی زندگی ایک ٹوٹلی ایک الگ ڈائمینشن میں چل رہی ہے. ٹھیک ہے, قسمت یہ ہے کہ ہم گریجویٹ کر رہے ہیں, سو جو پڑھائی کا تو ابھی مسئلہ تھا وہ حل ہو رہا ہے. اچھا, فائنل کے بعد آپ نے کہا کہ اس کو مزید ظاہر وقت دیں گے, لیکن اس کو کس طرح سے آپ جیسے کہیں گے کہ اس کو آپ what's the word for it, اس کو آپ کیسے انسٹیٹیوشنلائز کریں گے؟ سسٹینیبلٹی کی بات تو وہ موسیٰ ذرا آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتا ہے, کیونکہ ہی لکس آفٹر دا پلاننگ. سسٹینیبلٹی بیسکلی ہمارے 2 بیسک سورسز آف ریونیو ہیں. ایک تو ریسٹورینٹس ہیں اور جن سے ہم کھانا لیتے ہیں, سو وی چارج دم اے بیسک فی, جو کہ ہمارا ٹرانسپورٹ سروسز کی ہوتی ہیں کہ کھانا آپ نے اکٹھا کرنا ہے تو ہم بس آپ سے اتنا منیمم چارج لیں گے. اس کے عوض ہم یہ کرتے ہیں کہ کھانا تو اکٹھا کرتے ہی گئے, لیکن ساتھ ہم ڈیٹا بھی پرووائڈ کرتے ہیں. سو بیسکلی وی پرووائڈ دم ود ڈیٹا کہ آپ نے کیا کھانا دیا, اس کے اندر کیا نیوٹریشنل کیلوریز تھیں, وہ کھانا کس کس بندے کو گیا. سو جو عموماً جو این جی اوز اور ڈونر ایجنسیز ہوتی ہیں ان میں ایک ہوتا ہے کہ ونس یو گیو اے ڈونیشن, دیٹ ڈونیشن گوز ان ٹو اے بلیک باکس, یو ڈو ناٹ نو کہ وہ ڈونیشن آیا گئی کدھر ہے. وی گیو دیم دیٹ کنیکٹ تاکہ ایک ایمپتھی جنریٹ ہو, بیکاز مقصد کھانا دینا بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ ایمپتھی جنریٹ کرنا بھی ہے, ساتھ ساتھ انسانیت کا احساس دلانا بھی ہے. سو دیٹ از وائی وی ڈو دس. سیکنڈلی, جتنا بھی ہمارا کھانا جاتا ہے وہ ہم فری نہیں دیتے, وی گیو دیم ایٹ اے بیس پرائز آف 10 روپیز. اب بہت معمولی سی پرائس ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وی وانٹ ٹو کریٹ سیلف ڈگنیٹی ود ان اور ٹارگیٹڈ انڈیویجولس. اب اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہم لنگروں کی طرح کھانا دیتے نہیں ہیں, ہمارا ایک اسٹال لگتا ہے, اب بندہ آ کے اپنی چوائس سے جو اسے کھانا پسند ہے وہ کھانا خریدتا ہے 10 روپے کے بس. 10 روپے کی وہ چکن اسٹیک بھی خرید سکتا ہے, 10 روپے کی وہ منچورین چاول بھی خرید سکتا ہے, 10 روپے کا وہ بریڈ پڈنگ بھی خرید سکتا ہے. دیٹ از فریش ٹیمپورا, اینی تھنگ ہی وانٹس. سو دیٹ از ہاؤ وی گو اباؤٹ اٹ. یعنی کہ ان کی ڈگنیٹی بھی تاکہ ساتھ ساتھ رہے. تو اچھا, مجھے کوئی ایک اگر آپ کہانی بتا سکتے ہیں کوئی ایسے فیملی کی جو فائدہ اٹھا رہا ہے آپ کی سروس سے, سہولت سے. فیملی ہماری ایک سکینہ بی بی کی فیملی ہے جو کہ ایک ویڈو ہیں, ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے پچھلے 2.5-3 سال پہلے, اور خود بھی وہ ایک ڈائلسس کی پیشنٹ ہیں. ان کے 2 عدد بچے ہیں اور وہ خود کوئی کام نہیں کرتی ہیں. تو بیسکلی ہم لوگ جو کمیونٹی سینٹر میں کام کرنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہی یہ ہے کہ اس کمیونٹی سینٹر کے اندر کلینک بھی ہے جہاں سے ان کا ڈائلسس کا بل جا رہا ہے, ان کے بچوں کو اسکول بھی ہے جہاں سے ان کے دونوں بچے اسکول پڑھ رہے ہیں, اور ان کو ڈیلی کا کھانا بھی ہم لوگوں کی طرف سے جاتا ہے, اینڈ ہم لوگ ان کو راشن سپورٹ پروگرام میں بھی انرول کیا ہوا ہے ہم لوگوں نے. تو اس طرح ایک ہولسٹک ہم لوگ سپورٹ دے رہے ہیں ٹو دا فیملیز, ٹو دا کمیونٹی ایز اے ہول. تو آگے چل کے آپ کوئی کراؤڈ فنڈنگ یا اس قسم کی مہم چلانا چاہیں گے یا چلا چکے ہیں؟ ہم لوگ پچھلے سال ہم لوگوں نے چلائی تھی, وہ کافی سکسیزفل ہوئی تھی. رمضان کے اندر بھی ہم لوگ ڈونیشنز اکٹھی کرتے ہیں فار دا افطار دسترخوان, وہ بھی کافی سکسیزفل ہوئے تھے. تو کراؤڈ فنڈنگ مہم ہم لوگ بالکل چلانا چاہیں گے, اور وہ انفیکٹ ہم لوگوں نے چلانا شروع کریں گے ابھی رائٹ آفٹر وی گریجویٹ. سب سے بڑا اس وقت ہیڈل یہی آ رہا ہے کہ دا گریجویشن, کیونکہ ہم ایک پاکستان کا سب سے پہلا فوڈ بینک بنانا چاہ رہے ہیں, اسٹیٹ آف دی آرٹ فوڈ بینک دیٹ is in line with global food bank network کے جو standards ہیں. قاسم اور موسیٰ, بہت بہت شکریہ وقت دینے کا, اور امید ہے کہ اور آپ جیسے نوجوان جو ہیں اس قسم کے کام کرتے رہیں, انسپائر ہوں آپ کے اس انٹرویو سے, اور آپ کو بھی مزید ڈونیشن ملے. وقت آپ کے ساتھ تو ختم ہوا, لیکن اور بریک پہ جا رہے ہیں. بریک کے بعد کی ہلاکت کے بعد نئے امیر کا سلسلہ شروع ہوا, تو پھر ایک انتخابات کی طرح ایک انتخابی مہم چلایا گیا اور ہر کوئی اقتدار حاصل کرنا چاہ رہا تھا. تو پھر شورا میں فیصلہ کیا کہ قرآن اندازی کی جائے, اور اس قرآن اندازی کے ذریعے مولانا فضل اللہ امیر مقرر ہوئے. ایسی تنظیموں سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں جس کا امیر قرآن اندازی کے ذریعے سے منتخب ہوں, سوشل میڈیا کا سہارا لے کر ان کم عمر اور معصوم نوجوانوں کو
को गुमराह करने की कोशिश की, उनको वरगलाया, इस्लाम के नाम पर इस्लाम की गलत तशरीह करके ऐसे पैगामात सोशल मीडिया पर शेयर किए और ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाया कि आसानी से ये नौजवान उनके जाल में फंसते चले गए। और जब जो फाइटर्स थे, जो उनको पाक फौज के सामने यानी लड़ने के लिए छोड़ दिया और ख़ुद ये लोग महफूज ठिकानों में चले गए। स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी पर हमले करते हैं। तो इस्लाम तो हमें इस चीज़ का दर्स नहीं देता। अली अकबर साहब, जो ये सारी वीडियो सामने आई है, जो अल्फाज का चुनाव है, जो आपकी बातचीत रही है, क्या ये मुख्तलिफ एहसान इन द सेंस के लहजा फ़र्क है, बातें फ़र्क हैं? क्योंकि तहरीक तालिबान को उन कह रहा है, जमातुल अहरार को भी उन कह रहा है, हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत की बात कर रहे हैं, शहादत की नहीं। सो डज ही साउंड लाइक अ डिफरेंट मैन नाउ? जी अंबर, जो आवाज़ उसकी अभी आपने सुनाई है और जो आज से ही हम सुन रहे हैं, और जो आवाज़ें वक्तन फ़वक्तन इन्होंने हमसे मुख्तलिफ़ अवकात में जो बातें की है, तो बज़ाहिर तो ये जो अभी आवाज़ है और वो जो आवाज़ें हमारी कानों में अभी तक मतलब जो है एक नक्शा है उस, तो बज़ाहिर तो एहसानुल्लाह एहसान की ही आवाज़ है, जो बिल्कुल उनकी आवाज़ में एक ये है कि वो जिस तरह पहले मैंने आपको बता दिया कि सुलझे हुए तरीक़े में वो मीडिया के साथ कांटेक्ट करते थे और तरीक़े और पास के साथ वो हमसे बात करते थे, यानी बात अपनी पहुंचा देते थे। और ये जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ये एहसानुल्लाह एहसान की आवाज़ है, क्योंकि एक दफ़ा हमने नहीं आवाज़ तो है, लेकिन एक जो तब्दीली जो आ रही है, जिस तरह से वो अपने आप को अलहदा करने की कोशिश करें, हालांकि ये सब सरगर्मियाँ जो थी वो उसमें साथ साथ थे, पेश थे, चाहे प्लानिंग हो, चाहे उसकी जिम्मेदारी कबूल करना हो, तो वो गुनाह या वो खून माफ तो नहीं हो सकते ना। बंदा जब फंस जाता है तो फिर हमेशा उनकी कोशिश यही होती है कि वो अपने आप को डिसोसिएट करे, लेकिन हम इसको कैसे जो है उनसे अलग कर सकते हैं, कैसे मतलब जो है कितने बड़े बड़े वाक़यात इस मुल्क में हुए, जैसे कि कामरा एयरबेस का था, मलाला का था, बशीर बिलोर का था, और इसी तरह और भी वाक़यात थे। लास्टली जो इन्होंने हमें बताया था वो लाहौर में जो मार्च 2016 में था, एक बच्चों के गार्डन में जो गुलशन इकबाल पार्क में हुआ था, जब मसीही बिरादरी को हदफ बनाया गया था। 70 से ज़ायद लोग जो है बच्चे शहीद हुए थे। तो किस तरह ये हम कह सकते हैं कि वो उनसे अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। कामयाबी है पाकिस्तान के एजेंसियों की कि इतना बड़ा बंदा उनके हाथ आया हुआ है, और ये उनका मरकज़ी जो था हिस्सा रहे हैं तमाम कार्रवाइयों में। और आज अगर ये मतलब जो इतराफ़ी बयान देता है या मतलब जो उनसे अपने आप को डिसोन करते हैं, तो जो जराइम हुए हैं और जो दहशतगर्दी हुई है, जो खौफनाक किस्म की दहशतगर्दी थी, तो उससे हम इसको अलग नहीं कर सकते। ये अल्लाह को देखना पड़ेगा और उसी के मुताबिक इनके साथ जो है आगे जाना पड़ेगा। तमाम कार्रवाइयों का ये मरकज़ी हिस्सा रहे हैं। जी जनरल लोधी साहब, एक जब ऑपरेशन ज़रब अज़्ब हो रहा था तो पंजाबी तालिबान के जो हेड थे असमतुल्लाह मुआविया, उन्होंने भी इसी तरह अपने आप को हवाले कर दिया था, लेकिन फिर आगे असमतुल्लाह मुआविया का क्या बना? क्या वो एक पैटर्न या मिसाल तो नहीं होगी? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि ये बिल्कुल दोनों का मुवाजना उस तरीके से नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूरी हिस्ट्री देखनी पड़ती है। फिर जैसे ये कह रहे हैं अली अकबर साहब, मैं मुकम्मल तौर पे इनसे इत्तफाक करता हूँ कि इस वक्त ये जो भी बयान दे, इतराफ़ी बयान दे, माफ़ी मांगे, कुछ भी कहे, वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए हमें, क्योंकि जराइम की नौयत ऐसी है कि इसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़। आप अंदाज़ा लगाएं ना कि उन बच्चों के माँ बाप, वो ख़ानदान जिनके लोग शहीद हुए, उनको हम क्या मुंह दिखाएंगे अगर हम इस शख्स को छोड़ देते हैं? जी, तो लेकिन जनरल लोधी साहब, आप कह रहे हैं कि इन दोनों का मुकाबला नहीं किया जा सकता, लेकिन जो पंजाबी तालिबान थे वो भी दहशतगर्द वाक़यात में और लोगों को गुमराह करने में वो भी तो पेश थे। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। मैं बिल्कुल उसको डिफेंड नहीं कर रहा, और मुझे सही इल्म भी नहीं है कि उसके साथ क्या किया गया है। अगर मेरी आप राय पूछें तो मेरा ख्याल कि उनमें से भी किसी को छोड़ना जो है वो किसी तरीके से भी जायज़ नहीं है, क्योंकि देखें जो खून है शहीदों का, उसको कोई और माफ़ कर ही नहीं सकता। और ये कोई 1 या 2 या 3 या 4 की बात तो नहीं है, ये तो 20 शहादतें हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत को भी ये हक हासिल है
کہ وہ اتنے شہیدوں کے لہو اپنی مرضی سے معاف کر دے. یہ اگر ہوا ہے تو غلط ہوا ہے, اگر ہوگا تو غلط ہوگا. جی علی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ لوگ کچھ تنقید کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیو جب سامنے آتی ہے تو ایک رومانٹسائز کیا جاتا ہے یا ہیرو بنایا جاتا ہے کہ اب ہم ان کو تسلیم کرنے کو تیار ہے. جی کائنڈلی تھوڑا سا ریپیٹ کر دیجیے گا. علی صاحب, جب کچھ لوگ اس ویڈیو کی ریلیز پر تنقید کر رہے ہیں کہ یہ ایک رومانٹسائز کرتا ہے, یہ ہم کہنے لگتے ہیں کہ ان کے جو جرائم ہیں یہ اس کو وائٹ واش کیا جا رہا ہے. جی بالکل, جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوالات ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پر, اور جب ایسے ایک جو ہے ایک ہارڈ کور ٹیررسٹ, اور اس وقت پر مطلب جو ہے آپ ان کو ہم یہ کہیں کہ ان کو معاف کرنے یا ان کو جو ہے الگ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تاہم کئی چیزیں ہوتی ہے, اور ایک اہم جو ہے احسان اللہ احسان دہشت گردی کے حوالے سے ایک بڑا نام رہے ہے, اور اس وقت جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کے پاس ہے. ہو سکتا ہے اس سے اعترافی بیان جو ان کا اس وقت سامنے آیا ہوا ہے تو اس کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں, جس طرح کی رائے این ڈی ایس کی آپ لوگوں نے بات کی, اس کو ڈسکس کیا کہ مطلب جو ہے ان کو بھی ایک مطلب جو ہے ثبوت کے طور پر ہم آگے انٹرنیشنلی پیش کر سکتے ہیں. دوسرا اس کا ایک یہ بھی میری نظر میں وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ جو انٹرنیشنل قوت ہے جو پاکستان کو اس وقت سمجھتی ہے کہ پاکستان کا رول جو ہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے شاید اب اتنا اہم نہیں ہے, تو ان کے لیے بھی ایک اہم میسج ہے کہ اسٹیج پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اب بھی جو ہے نا یہ فعال ہے, اور ان پہ ان کے عمل دخل ہے کہ وہ اس عمل کو آگے لے کے جائے. اور جو مذاکرات ہو سکتے ہیں یا جو سرنڈر ہونے کا ایک پروسیس ہے, تو پاکستان اب بھی مطلب جو ہے اسی فعال کردار ادا کر سکتا ہے اس پورے خطے میں, بالخصوص افغانستان اور پاکستان کے اندر. جی لودھی صاحب, جماعت الاحرار کے ساتھ منسلک رہے احسان اللہ احسان, جماعت الاحرار کے خلاف کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں, لیکن ایکٹیو ابھی بھی ہیں. کرم میں جو کل ہوا پیش آیا واقعہ, اس میں جماعت الاحرار نے ذمہ داری قبول کی تھی, تو ایسے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی مزید جو ہے کام باقی ہے جس میں شاید احسان اللہ احسان مدد فراہم کر سکے. جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ویسے تو یہ ہے کہ پاکستان میں آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے 98 to 99% علاقہ جو ہے وہ واگزار کروا لیا گیا ہے. بہرحال شہروں کے اندر اور کئی کونوں میں پاکٹس موجود ہیں. دیکھیں ان لوگوں کے ساتھ ایک ہی طریقہ ہے جو میری نظر میں ہے کہ جس میں کوئی معافی کا اگر کوئی پہلو نکلتا ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ لوگ سرنڈر کریں, اپنے ہتھیار لا کے قدموں میں رکھیں پاکستانی فوج کے یا پاکستانیوں کے, اور کہیں کہ جی ہم توبہ کرتے ہیں. اس کے بعد حکومت یہ فیصلہ کرے کہ ان کو یہ توبہ ان کی قبول ہے یا نہیں. لیکن یہ جو ویڈیو جی لودھی صاحب, لیکن یہ جو ویڈیو میں ہے وہ ہمیں جو کہتے ہیں نا انگریزی میں لفظ ہے ریمورس, وہ نظر نہیں آ رہا تھا. وہ اس طرح سے جیسے قدموں پہ انہوں نے اپنے رکھ کے وہ جو جذبات ہیں وہ نظر نہیں آ رہے تھے. بالکل آپ نے اگر یہ سائیکالوجی لگتا ہے پڑھی ہوئی ہے, اور میں بھی اس کا چہرہ دیکھ رہا ہوں, میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس میں کوئی ریمورس نہیں ہے. ایک ہلکی سی بلکہ خوشی سی کا اظہار اس کے چہرے پہ نظر آتا ہے. تو یہ وہ بالکل میں تو اس چیز کا قائل ہوں. میں نے بتا دیا نا کہ اس قسم کے شخص کو آپ معاف نہیں کر سکتے. ہاں اگر حکومت یہ اعلان کر دے پہلے سے کہ بھی جو لوگ اپنے ہتھیار پھینک دیں گے اور فساد ختم کرنے کے لیے لڑائی ختم کرتے ہیں اور ہمارے پاس ہتھیار رکھ دیتے ہیں, ان کے لیے کچھ اور طریقہ کار کیا جا سکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ شخص, جہاں تک میرا اندازہ ہے اور جو آپ نے بھی اندیا دیا ہے, مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ اصل میں پکڑا ہوا ہے اور اس کو شاید تھوڑا انسینٹیو دینے کے لیے اس سے یہ بات چیت کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ یہ اور لوگوں کا بتائے اور اس کے لیے تو استعمال ہو سکتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی اس کو معاف کرنا شاید مناسب بات نہیں ہوگی. مناسب بات نہیں ہوگی. بہت بہت شکریہ وقت دینے کا ریٹائرڈ لودھی اور علی اکبر صاحب. بریک پہ جا رہے ہیں اور بریک کے بعد ہم ملیں گے دو نوجوانوں سے جنہوں نے رزق کا کام شروع کیا ہوا ہے. پھر خوش آمدید. اور اب بات کرتے ہیں ناسا کے ایک اور کامیاب مشن کی. ناسا اپنے مشن کے ذریعے اب زمین سے 3 سیارے دور سیارہ زول کے بارے میں ایسی معلومات اکٹھی کر پائے گا جو آج سے پہلے دستیاب نہیں تھی. خلائی جہاز کیسنی اپنا زحل کے گرد مشن ختم کرنے کے قریب ہے.
गुज़श्ता 12 बरस से हल्कादार सियारे ज़ोहल और इसके चांदों के गिर्द निस्बतन महफूज फासले से गर्दिश करने वाला खलाई जहाज कैसिनी अपने आखिरी मरहले में गोते खाकर सियारे के हल्कों के निहायत करीब पहुंच जाएगा, जहां आज तक कोई खलाई मिशन नहीं पहुंचा। कैसिनी अपने आखिरी मरहले में ज़ोहल के हल्कों के अंदर सिलसिलावार 22 गोते लगाकर हासिल करदा मालूमात जमीन मुंतकिल करेगा, जिसके बाद वो सियारे के साथ खुदकुश अंदाज में टकरा जाएगा। इस खुदकुश मिशन की वजह ये है कि कैसिनी का ईंधन खत्म हो रहा है। साइंसदानों की कोशिश है कि बिला ईंधन कैसिनी मुस्तकबिल में ज़ोहल के किसी चांद, खास तौर पे एनसीलेडस और टाइटन से ना टकरा जाए। साइंसदानों को थोड़ी उम्मीद है कि इन चांदों पर जिंदगी मौजूद हो सकती है। अगर कैसिनी इनमें से किसी चांद से टकरा गया तो इम्कान है कि जमीनी जरासीम वहां पर मौजूद किसी किस्म की जिंदगी को मुतासिर ना कर दें। ताहम इस साल 15 सितंबर को कैसिनी के ज़ोहल से टकराने से ये खदशात भी खत्म हो जाएंगे। गूगल ने कैसिनी के इख्तितामी मिशन को खिराज तहसीन पेश करने के लिए आज का अपना गूगल डूडल कैसिनी के नाम किया। प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल हाजिर है। लेकिन जाने से पहले हजाम का नाम सुनते ही कंघी और कैंची जहन में आते हैं, लेकिन आपको दिखाते हैं एक ऐसे हजाम की वीडियो जो बाल काटने के लिए कैंची नहीं बल्कि कुल्हाड़ी इस्तेमाल करता है। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदाफिज।